کتابوں میں جو لوگوں کی یا بزرگوں کی یا ان کی کرامتیں لکھی ہوتی ہیں، کیا ان پر یقین کرنا جائز ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ جی صاحب بھائی، جہاں تک جو بزرگوں کا معاملہ ہے، سب سے پہلے بزرگ تو انبیاء کرام ہیں، تو ان سے معجزات جو ہے وہ ظاہر ہوئے تھے، اس پر ہم سب کا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہوتے ہیں جو نیک مسلمان، یعنی انبیاء کے بعد جن کا درجہ آتا ہے، تو ان سے جو ہے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام سے کرامتیں ظاہر ہوئی، صحابہ کے بعد بھی کرامتیں ظاہر ہوئی، اور قیامت تک یہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری بات آتی ہے کہ فضائل، تو فضائل یعنی کوئی زیادہ نیکی کرے، نیک کام کرے، گناہوں سے بچ کر رہے، ایسے فضائل اگر کوئی بیان کرے، بتائے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسی کرامتیں جو کہ یعنی وہ یہ کہیں کہ وہ اپنے اختیار سے وہ کیا کرتے تھے، یا پھر منمانی کرتے تھے، یا پھر وہ معجزات کی طرح ہو، تو ان کے بارے ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کے لیے جادو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور یہ کہے کہ یہ میری کرامت ہے، اسی لیے تم لوگ میری بات مان لو، تو ان کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سارے اس میں ایسے ہیں جو دیگر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اگر ان کے پاس خوبی ہے تو خوبی لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن خامیاں ہیں، جیسے جو شرک کی طرف دعوت دینے والی باتیں، غلو کی طرف دعوت لینے والی جو چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جو فضائل ثابت ہیں ان پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، جھوٹی کرامتوں کے پیچھے نہ جائیں، ولو بالفرض اگر ان سے کچھ کرامتیں بھی ہو چکی ہوں، مثال کے طور پر یعنی وہ کرامتیں جو کہ شریعت کی حدود کے اندر ہوں، شریعت کی حدود سے باہر نہ ہو مثلا، تو ہم کیا ان کو کیا کہیں گے؟ کیا وہ نعوذ باللہ خدائی میں وہ شریک ہو گئے، شامل ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ تو وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ بھی اللہ کی عبادت کریں، اگر وہ کر رہے تھے تو پھر وہ نیک بندے کہلائیں گے، نہیں تو پھر وہ گمراہ کہلائیں گے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ ان کو نیکی میں، ان کو اگر نیک تھے تو ان کو نمونہ بنا سکتے ہیں، اور اگر ان کے پاس برائی ہے تو پھر وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ اتنے بھی مزارات ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، ادھر موریتانیہ میں بھی ہیں، اور مراکش میں ہیں۔ جتنے بھی مزارات ہیں ان میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی افراد کے نام وہ منسوب ہے، وہ مزارات، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد کسی فرد کے بارے میں یہ یقین رکھنا، یہ بات سوچنا کہ میں اس کی قبر پہ جاؤں گا تو مجھے یہ مل جائے گا، میرا کام بن جائے گا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناپسند، اللہ تعالیٰ کو صرف ناپسند ہی نہیں بلکہ اللہ کے غصے کو بلانے والی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جاتے جاتے پرزور انداز میں یہی کہتے گئے کہ میری قبر کو، اب بزرگوں کی نہیں، بزرگ تو اس سے کہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہتے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنا لینا، یعنی میری قبر پہ آ کے مجھ سے نہیں مانگنا۔ اور یہ جو بزرگ ہیں، جتنے مزارات ہیں، ان میں لوگ ہزاروں لاکھوں کے حساب سے جا رہے ہیں اور جا کے وہاں مانگتے ہیں، اور پھر بعد میں مشہور بھی کرتے ہیں کہ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان ان کے کام بھی کر رہا ہو، اور شیطان اس طرح مسلمانوں کی ایک بہت بڑی امت کو وہ جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہو، اور ہم مطمئن بیٹھے رہیں کہ اچھا اس پہ یقین کریں نہ کریں۔ بھئی اگر ان کی کرامتیں تھیں، ان کی زندگی میں تھیں، تو ان کے بارے میں ہمیں نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا اس پہ یقین تھا کہ نہیں تھا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی میں جو اللہ کے رسول تمہیں دے کے گئے تھے اس پہ تم نے کیا کیا۔ ہمارا تو حساب اس میں ہونا ہے، بزرگوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا ہم سے۔ اور بزرگ ہمیں ان کے چلے جانے کے بعد ان کے مزار پہ جا کے ان سے یہ درخواست کرنا کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا یہ کام ہونے دیں، آپ بڑے ولی ہیں، بہت اللہ کے ہاں آپ کی پہنچ ہے، اور میں آپ کے مزار پہ حاضر ہو گیا ہوں، آپ میری سفارش کر دیجئے۔ یہ ان کا کام ہے ہی نہیں، وہ بیچارے نہیں کر سکتے۔ اب اس سے زیادہ کھل کے اور کیا بات کہی جائے کہ انسان اللہ کی طرف آ جائے اور اللہ کے مقابل اور اللہ کے اختیارات میں
اپنا حصہ لینے کا زوم رکھنے والے لوگوں سے بچے. اور کس طرح بات کہی جا سکتی؟ ہم نہیں جانتے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سچی ہیں جھوٹی ہیں، ان پہ ایمان لائیں. ہم نہیں لاتے. میں نہیں مانتا. اگر میں نہیں مانتا تو مجھے گناہ ہوگا اس بات پہ؟ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان نہیں ہے. وہ لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور کہانیاں بے شمار کہانیاں جھوٹی کہانیاں ہیں. اچھے لوگ ہوں گے، ان کی کرامتیں ان کی زندگی میں ہوں گی، ہوتی رہیں. مجھے اس سے مجھے کیا ملے گا ان کے کرامتوں پر یقین کرنے سے؟ مجھے جنت نہیں ملنے والی اس طرح کے کاموں کے اس پر ایمان لانے والوں سے. مجھے جنت ملے گی صرف ایک ذات اللہ نے ہمارے بھیجی ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں ان کی تعلیمات کی پیروی کروں گا، میں قرآن کی پیروی کروں گا تو مجھے جنت ملے گی. اس کے علاوہ میرے پاس جنت جانے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرے پیچھے آ جاؤ، میں ریل کا انجن ہوں اور تم میرے سارے ڈبے بن جاؤ، میں تمہیں کھینچ کے جنت میں لے جاؤں گا. اور جو کہتے ہیں کہ بس میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے کے جاؤں. اس طرح کی باتیں اگر انہوں نے کہی ہیں تو وہ اس کا عذاب بھگتیں گے، اور اگر انہوں نے نہیں کہی ہیں، ان کی طرف منسوب کی گئی ہیں، تو جو منسوب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، الا یہ کہ وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے. مرنے سے پہلے توبہ ہو گئی، توبہ اللہ تعالیٰ سب کی توبہ قبول کرے، سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے. لیکن ہمارا رخ اللہ ہی کی طرف ہونا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی طرف ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول سے مراد وہاں پر ان کی قبر مبارک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول سے مراد ان کی سنت ہے، جو احادیث کی کتابوں میں ہے اور جو سیرت کی کتابوں میں ہے.